قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ڈریگن چپکے سے وہ تمام کام کر رہا ہے جس نے مودی سرکار کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ جیسے ہسٹری میں پاکستان اور چین نے مل کر تبت پر قبضہ کیا تھا، بالکل ایسے ہی پاکستان اور چین مل کر اب کشمیر کو آزاد کروانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں کشمیر کی آزادی سے متعلق آپ کو بڑی خبر دینے جا رہے ہیں۔ چین نے ایک دفعہ پھر ایسا اعلان کر دیا جس نے مودی سرکار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ بھارتی فوج کے ہاتھ پیر پھول گئے، بھارتی فوج نے بغاوت شروع کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو اب تک کی بڑی شکست کا سامنا۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ منزل قریب ہے۔ جنرل باجوہ نے کیوں ایسا بیان دیا؟ پاک فوج کے سپہ سالار کا اشارہ کس طرف تھا؟ مودی چائے والے کو بہت بری خبر ملنے جا رہی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چند روز قبل مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ نے کشمیریوں کی آواز بن کر پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا تھا کہ کشمیریوں کا دل جتنا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اتنا ہی ان کا دل چین کے لیے بھی دھڑکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا کہ زیر محاصرہ کشمیر کے وہ تمام لوگ جو بھارت کے ساتھ اپنے مستقبل پر یقین رکھتے تھے اب نئی دہلی کی بجائے چینی حکومت کے زیر انتظام آنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ فاروق عبداللہ کے اس بیان کے بعد پورے بھارت میں شور مچا ہوا ہے کہ مودی سرکار کو کشمیر میں ظالمانہ پالیسیوں کو فوری طور پر تبدیل کر لینا چاہیے۔ ابھی فاروق عبداللہ کا پہلا بیان ہی بھارتیوں کو ہضم نہیں ہوا تھا، وہیں سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر فاروق عبداللہ نے کشمیر سے متعلق چین کا اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ بھی سنا دیا۔ جی ہاں دوستو، فاروق عبداللہ نے چین کی کشمیر سے متعلق دھماکے دار پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب پاکستان کچھ کرے یا نہ کرے لیکن چین کشمیر کو آزاد ضرور کروا کر رہے گا۔ چین کی مدد سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بہت جلد بحال ہونے جا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے 5 اگست 2019 کے اقدام کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چین بہت جلد آرٹیکل 370 کو بحال کروانے جا رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ چین نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کو تسلیم نہیں کیا اور امید ہے کہ چین کی مدد سے اس کو بحال کریں گے۔ چین اس وقت لداخ میں اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے اور بہت جلد وہ لداخ کے بعد کشمیر کی طرف پیش قدمی کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ مودی سرکار کو اس حد تک مجبور کر دے گا یا تو مودی پورے کا پورا کشمیر کھو بیٹھے گا یا پھر مودی سرکار کو آرٹیکل 370 کو دوبارہ بحال کر کے اپنی جان چھڑانی پڑے گی۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ جو کچھ چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC میں کر رہا ہے وہ سب آرٹیکل 370 کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو تسلیم نہیں کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں چین کی مدد سے آرٹیکل 370 بحال ہو کر رہے گا اور اگر مودی نے ایسا نہ کیا تو یقینی طور پر لداخ کی طرح مودی کو کشمیر سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بھارتی وزیر اعظم اور چینی صدر کی گزشتہ برس کی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ میں نے چینی وزیر اعظم کو کبھی دعوت نہیں دی تھی، یہ مودی ہی تھے جنہوں نے انہیں دعوت دی اور ان کے ساتھ جھولا جھولے اور چنائی میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت نے 5 اگست 2019 کو جو کچھ کیا وہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت تھا اور مجھے جموں کشمیر کے مسائل پر پارلیمنٹ میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فاروق عبداللہ نے گزشتہ ماہ بھی نجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا تھا کہ آج کشمیری خود کو بھارتی شہری نہیں سمجھتے اور نہ ہی وہ بھارتی شہری بننا چاہتے ہیں، وہ غلام ہیں اور چاہیں گے کہ چین حکمرانی کرے۔
فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ ہر کشمیری یہ یقین رکھتا ہے کہ نئے ڈومیسائل قوانین ہندو اکثریت کو خطے میں بڑھانے کے لیے ہیں۔ کشمیریوں اور باقی بھارت کے درمیان جو خلاف پہلے سے تھا اب اس قانون کی وجہ سے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ کا یہ دعویٰ کرنا کہ کشمیری عوام نے اگست 2019 میں کی جانے والی اس ترمیم کو مان لیا ہے اور کوئی احتجاج نہیں ہوا، یہ بالکل بکواس ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس 5 اگست کو مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو نہ صرف ریاست کے بجائے 2 وفاقی اکائیوں میں تقسیم کیا تھا بلکہ وادی کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے وہاں غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کی اجازت بھی دے دی تھی تاکہ اسرائیل فلسطین والا فارمولہ اپنا کر کشمیر میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو آباد کاری کروائی جا سکے۔ لیکن شاید یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا مودی سمجھ رہا ہے۔ دوسری طرف راج ناتھ سنگھ اور مودی سرکار کا کشمیر پلان فلاپ ہو چکا ہے۔ بھارتی فوج نے بڑی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بھارتی فوجی اہلکاروں نے ایک بار پھر ناقص سہولیات دینے پر اپنی فوج کی اعلیٰ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ مقبوضہ کشمیر کے کسی علاقے میں موجود خوف زدہ بھارتی فوجیوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وہ اپنی جان کا رونا رو رہے ہیں۔ کشمیر کے گلی محلوں کی صورتحال یہ ہے کہ بھارتی فوج میں اتنا خوف و ہراس ہے جس کے بارے میں بھارتی سپاہیوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران خوف کے مارے خود تو بلٹ پروف گاڑیوں اور بختر بند گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور مرنے کے لیے ٹوٹے پھوٹے ٹرکوں میں گشت کے لیے وادی کی گلیوں میں ہمیں بھیج دیتے ہیں، جہاں بھارتی فوج کے خلاف کشمیری عوام کھولتے ہوئے لاوے سے کم نہیں۔ دنیا کا بھارت سے منہ موڑنا اور اسے تنہا کر دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب بھارت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ انہیں یا تو اپنا حکمران تبدیل کرنا ہوگا یا پھر بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جنرل باجوہ کی طرف سے واضح اعلان کر دیا گیا کہ ہماری منزل اب بہت قریب ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی جس دلدل میں پچھلے 20 سالوں سے پھنسا ہوا تھا اب باہر نکل چکا ہے۔ اب پاکستان ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے پاک فوج کی جنگی مشقیں، پاک فضائیہ کی موٹر وے پر لینڈنگ کی پریکٹس اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ پاک فوج دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بس اب چین کا ایک اشارہ اور پھر کیسے دمادم مسقل اندر ہوگا یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ کشمیریوں کی آزادی کے دن اب انتہائی قریب آ چکے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔